الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول اللہ. اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس برکت ماہ مبارک میں اور بابرکت رات میں بابرکت ساعتوں میں اللہ رب العزت کی توفیق سے اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے. میں جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہیں، میں سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب کا دل کی اتہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، ہماری محفل کو آپ نے رونق بخشی، ہماری حوصلہ افزائی کی. اللہ رب العزت سب دوستوں کو دنیا آخرت کی سعادتیں اور خوش بختیاں عطا فرمائے. آج عزیزان محترم ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ شب برات پہ جس موضوع پہ گفتگو کی تھی اسی کا حصہ ہے. شب برات پہ ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے جنت عدن کو بنایا. جنت عدن کو اللہ پاک نے بنایا اور اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے اس کے اندر درخت لگائے، پھل لگائے، پھول لگائے. اللہ نے اس کو اپنے امر کن سے بنایا، سجایا، سوارا
اور پھر اللہ پاک نے جنت عدن سے کہا اے جنت عدن کلام کر، تو جنت عدن نے کلام کیا قد افلح المؤمنون، اس نے کہا کامیاب ہو گئے صاحبان ایمان، کامیاب ہو گئے صاحبان ایمان۔ کون سے؟ بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یعنی اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آگے پھر کافی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی جن کا میں نے ذکر بھی کیا۔ شب برات پہ ہم نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغو فضول باتوں سے وہ اعراض کرتے ہیں، اور والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے اوپر 2 گھنٹے میں نے خطاب کیا شب برات پہ۔ آج ہمارا موضوع صرف یہ ہے، جو صاحبان ایمان ہیں وہ اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ پہلے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں تمہیداً پیش کر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قریب خشوع کیا ہے، ترتیب بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے شب معراج نماز کیوں دی، اور سرکار نماز پڑھتے تھے تو نماز میں کیا دیکھتے تھے، اور نماز میں پھر حضور علیہ السلام کو لذت اور سرور کیا آتا تھا۔ پھر آگے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء صالحین کے احوال سے ہم پڑھیں گے کہ وہ لوگوں کو نماز میں کتنا شغف تھا اور نماز میں کتنا سرور آتا تھا، اور کیسے پوری پوری رات وہ نماز میں بتا دیتے تھے۔ اور اینڈ پہ پھر ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جن کا وہ علم نہیں، وہ عمل نہیں، وہ زہد نہیں، وہ ورع نہیں، وہ تقوی نہیں، ان لوگوں کی طرح ہم صاحب دل نہیں، صاحب نظر نہیں، تو ہماری نماز جو ہے اس کا کیا درجہ ہے، یہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بس یہ 2-3 چیزوں کے اوپر ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلے چند احادیث میں پڑھ رہا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو نماز میں خشوع کے بارے میں بیان کیا ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز میں اس شخص نے اپنی گردن کو اس طرح جھکایا ہوا تھا۔ کئی لوگ بڑا تکلف کرتے ہیں کہ لگے بڑا حضوری سے پڑھ رہا ہے، بڑا عاشق ہے، بظاہر میں اس طرح کا حال بناتے ہیں۔ تو اس نے اس طرح ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور ایسے بہت تکلف کے ساتھ گردن جھکا کے کھڑا تھا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے گردن والے اپنی گردن اوپر اٹھا، خشوع گردنوں میں نہیں ہے، خشوع تو دل میں ہے۔ خشوع تو دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے حال کا نام ہے۔ جب قلب و باطن پر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، دل کی تار مولا سے جڑتی ہے، تو پھر دلوں پہ خشوع و خضوع آتا ہے، اور اس طرح گردن جھکانے کی حاجت نہیں ہوتی، پھر طبیعتوں پہ خود بخود بے خودی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا سمجھایا کہ یہ جو خشوع ہے یہ گردن جھکانے کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ذہن میں رکھیں جب ایک صحابی کا ذکر ہو تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب صحابی جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی صحابی ہو، اس کا باپ بھی صحابی ہو، تو اب 2 صحابی ہو گئے، اب ہم تثنیہ کا صیغہ بولیں گے رضی اللہ عنہما، یعنی حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں
ان کے باپ سیدنا فاروق اعظم بھی صحابی ہیں، تو ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تو اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے۔ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، ذرا توجہ کریں۔ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے، ہماری طرح نہیں کھڑے نماز میں ہیں اور حساب دکان کا کر رہے ہیں، کھڑے نماز میں ہیں اور خیال کہیں اور گیا ہوا ہے۔ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو ظاہراً باطناً وہ مولا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی وہ اللہ کے حضور ہوتے۔ اور فرمایا اپنی نظروں کو جھکا کر سجدوں پہ رکھتے، سجدے والی جگہ جہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں وہاں نظر رکھتے۔ اور کمال بات فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے، فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو ان کو یقین ہوتا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، اور دائیں بائیں کسی طرف بھی ملتفت نہ ہوتے، ظاہراً باطناً کاملاً مولا کی طرف متوجہ رہتے۔ ان کو یقین ہوتا کہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں، وہ ادھر دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ نے بڑی محبت کے ساتھ ان باتوں کو قلب و باطن میں جاگزین کرنا ہے اور محبت کے ساتھ اپنے دل کے اندر ان کو بٹھانا ہے اور سبق یاد کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم نے بھی ایسے ہی نماز پڑھنی ہے۔ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں ارکان اسلام آپ لے لیں، سارے ارکان میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل جو رکن ہے وہ نماز ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے اس آیت مبارکہ میں بھی شروع میں اللہ نے فرمایا بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز کو خشوع سے پڑھتے ہیں، اور آگے جا کے دوبارہ پھر فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے، باقی ہر چیز کو ایک ایک بار فرمایا مگر نماز کی باری آئی تو 2 بار اس کا ذکر کیا، اور فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی ہیں وہ لوگ جو جنت کے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ تو عزیزان محترم، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب دیکھو نا ہم نے پڑھا کہ وہ کامیاب ہو گئے جو نماز کو خشوع سے پڑھتے ہیں۔ اب مولا علی المرتضیٰ امام المتقین شہنشاہ ولایت، جن کی مہر سے بندہ ولی بنتا ہے، آپ سمجھاتے ہیں خشوع کیا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دل میں جب خشوع آ جائے، ضروری نہیں کہ نماز میں آپ کھڑے اور خشوع آئے، آپ فرماتے ہیں جن کے دل کے اندر خشوع آ جاتا ہے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر نرمی ہے، گداز ہے، رقت ہے، زاری ہے، مخلوق خدا کے لیے شفقت ہے، محبت ہے، پیار ہے، تو مولا علی سرکار فرماتے ہیں تجھے مبارک ہو، تو صاحبان خشوع میں سے ہے، تو صاحبان خشوع میں سے ہے۔ اور میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں، کوئی غریب آدمی ہو، آپ محبت کے ساتھ چھپ کر اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کریں، اس کی مدد کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اور چھپ کے مدد کریں، ایسا عمل کریں کہ وہ خوش ہو جائے، پھر آپ نماز میں آئیں، مخلوق پہ شفقت کر کے خوش کر کے پھر نماز میں آئیں، خدا کی قسم آپ کے دل کو خشوع و خضوع نصیب ہوگا، آپ کو رقت اور زاری نصیب ہوگی، آپ کے دل کو عبادت میں سرور آئے گا، آپ کو لذت مناجات نصیب ہوگی۔ جب آپ کسی کو خوش کر کے آئیں گے مخلوق میں سے اور پھر خالق کے دربار میں آئیں گے، خالق آپ کو خوش کر دے گا، دل پہ ایسا نزول کرے گا،
ایسا نزول کرے گا کہ آپ کو لذت آ جائے گی، آپ کا پھر جی کرے گا مولا یہ سجدہ، یہ رات چھوٹی ہے، ساری زندگی سجدے میں گزر جائے۔ بس آج یہی باتیں سنانی ہیں انشاءاللہ العزیز، تو دل کو انشاءاللہ وجد ہو جائے گا، معراج ہو جائے گی روحانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ صاحب خشوع ہوتا ہے، آپ نے فرمایا جو صاحبان خشوع میں ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور جب پھر وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دھیان کو اپنی بارگاہ سے ہٹنے نہیں دیتا، ادھر ادھر وہ ملتفت نہیں ہوتے۔ جب وہ صاحبان خشوع لوگ، نرم دلوں والے لوگ جب بارگاہ رب العالمین میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حضوری کی دولت سے بہرہ یاب کرتا ہے۔ پھر عزیزان محترم، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار نے بڑی زبردست بات کہی۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہ وہی بات ہے جو سیدنا فاروق اعظم سرکار نے فرمائی، نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کا خشوع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بدن میں خشوع ہو، جس طرح مولا علی سرکار نے گردن جھکائی ہوئی ہو اور لگے کہ بڑا صاحب خشوع ہے، مگر دل کے اندر ریاکاری ہو کہ لوگ دیکھیں اور کہیں بڑا عابد ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ دل کا نفاق ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اسی طرح امام عبد الرزاق، امام عبد بن حمید، امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم سب نے یہ روایت کیا، فرماتے ہیں جو بندہ نماز کو سکون سے پڑھتا ہے، ظاہری باطنی آداب کے عین مطابق پڑھتا ہے، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، مخرج کی ادائیگی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے سکون سے تمام ارکان کو بجا لاتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ صاحب خشوع ہے، وہ صاحب خشوع ہی ہے، جس کو یہ دولت میسر ہے کہ نماز کو تسلی کے ساتھ آرام، کوے کی طرح ٹھونگے نہیں مارتا، سمجھے بات، آرام سے سکون سے جو لفظ بول رہا ہے اس کے معنی کے اوپر غور کر کر کے اور اللہ کی بارگاہ کی حضوری کا تصور بنا کے پڑھتا ہے، فرماتے ہیں وہ بندہ صاحب خشوع ہی ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا ام رومان یہ والدہ ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ام رومان نماز پڑھ رہی تھیں، زوجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نماز پڑھ رہی تھیں اور نماز میں جھول رہی تھیں آگے پیچھے، کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی تھیں، کئی آدمیوں کو ایسے عادت ہوتی ہے، تو ایسے نماز کے اندر جھول رہی تھیں، آگے ہو رہی تھیں، پیچھے ہو رہی تھیں، جھوم جھوم کے پڑھ رہی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے اس قدر سختی سے ڈانٹا کہ قریب تھا کہ میری نماز ٹوٹ جاتی۔ پھر آپ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اپنے تمام اعضاء کو ساکن رکھے، اپنے سارے اعضاء کو حرکت نہ دے، بالکل ساکن رکھے۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے پوری رات قیام میں رات بتا دیتے تھے، اور پڑوسی مجوسی تھا، اس کا بیٹا کہنے لگا ابا جی میں ہر روز یہ مسلمانوں کے گھر کے اوپر ایک ستون دیکھتا ہوں۔ اس کے باپ نے کہا بیٹے وہ ستون نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا امام ہے جو پوری رات مولا کے حضور کھڑا رہتا ہے۔ اتنا طویل قیام کرتے اور جسم کو حرکت تک نہ دیتے کہ اس کو یوں لگا کہ یہ کوئی ستون ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ سرکار کی نماز کا حال تھا۔ اسی طرح امام عبد الرزاق
یہ استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، تو حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے، تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے اور تم مجھ سے مناجات کر رہے ہوتے ہو، بس ادھر ادھر ملتفت نہ ہوئے کرو، پوری توجہ مولا کی طرف رکھا کرو۔ اب دیکھیں ایمانداری سے ہم نے ساری زندگی ایسی نماز نہیں پڑھی، ہاں جی، ہم نے ساری زندگی ایسی نماز نہیں پڑھی۔ نماز تو یہ ہے کہ بندے پہ بے خودی ہو جائے اور اس کو اپنے آپ کی بھی خبر نہ رہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور ہر ایک سے کٹ کے بس اسی کا ہو جا۔ پھر عزیزان محترم، حضرت امام ابن شیبہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت کی کہ بے شک اللہ بندے کی طرف، اب یہ بات دل پہ لکھ لیں، فرمایا جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ فرمایا میرے بندے جب تک تیری توجہ میری طرف ہے میری توجہ تیری طرف ہے، جب تو اپنی توجہ کو میرے حضور سے ہٹا لیتا ہے میں بھی اپنی توجہ کو تیری طرف سے ہٹا لیتا ہوں۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، ہم نے پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ حضور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رب یاد کر رہا ہے؟ فرمایا جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اس نے خود فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب وہ مجھے اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہے اور میں اس کو پکارتا ہوں اس کو یاد کرتا ہوں تو میرے دل میں وہ القاء کرتا ہے اے بندے تو میری یاد میں لگ گیا ہے میں تیری یاد میں لگ گیا۔ تو فرمایا بندے جب تک تو میری طرف متوجہ رہتا ہے میں تیری طرف متوجہ رہتا ہوں، جب تو نماز میں میری طرف سے دھیان ہٹا لیتا ہے میں بھی پھر اعراض کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز میں، یہ دیکھیں بڑی خاص بات ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ایسے اوپر دیکھیں گے، نماز پڑھ رہے ہیں نا ایسے اوپر دیکھیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے وہ اس سے باز آ جائے ورنہ اس کی نظر اوپر گئی واپس نہیں آئے گی، یعنی اندھا ہو جائے گا۔ بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہے اوپر کیا دیکھتا ہے؟ کسی بادشاہ کے پاس، کسی گورنر کے پاس، کسی منسٹر کے پاس آپ جائیں اور کھڑے ہو کے ایسے اوپر دیکھنے لگ جائیں وہ پسند کرے گا؟ ارے کوئی دنیا کا بادشاہ کوئی بڑا آدمی گوارا نہیں کرتا، اور یہ بارگاہ ہے شہنشاہ کائنات کی، ساری کائنات کا جو حقیقی مالک اور مولا ہے، شہنشاہ حقیقی کا دربار ہے، اور تیری مجال کیسے ہوئی کہ تو ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا ہے؟ اپنی نظر جھکا کے رکھ، ادب سے عاجزی سے کھڑا ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طرح آپ سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ دیکھنے والوں کو لگتا جیسے یہ کوئی ستون کھڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سرکار کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کتنے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے سے سوائے تھکاوٹ اور درد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اب دیکھا نا کتنی کام کی بات ہے، نماز بھی پڑھی، اپنا وقت بھی صرف کیا، گھر بار چھوڑ کے آئے، کام کاج چھوڑ کے آئے اور نماز پڑھی اور سوائے تھکاوٹ کے کچھ بھی پلے نہ پڑا۔ کیوں کہ وہ حضوری قلب سے نماز نہیں پڑھتے، وہ بارگاہ رب العزت میں آئے ہیں، جسم آیا ہوا ہے مگر باطناً روحانیتاً نہیں آئے ہوئے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی اللہ وہ ہوتا ہے،
ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز عرش معلیٰ پہ ادا کرے، کہ کھڑا زمین پہ ہے، مصلی پہ ہے، مگر اس کے مقام کا یہ حال ہو کہ جب مصلی پہ کھڑا ہو حجاب اٹھ جائیں اور روحانیتاً اپنے آپ کو یوں محسوس کرے کہ عرش کے سامنے اللہ کا جلوہ کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو یہ بات حضرت امام غزالی سرکار نے سمجھائی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندے نماز خشوع و خضوع سے نہیں پڑھتے، غفلت سے پڑھتے ہیں، بے دھیانی سے پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو تھکاوٹ کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور روزے رکھ کے جھوٹ بولتے رہے، چغلیاں کرتے رہے، بد نظریاں کرتے رہے، ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ تو اسی طرح نماز پڑھنے والوں کے بارے میں آپ سرکار نے فرمایا۔ تو یہ چند احادیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ نماز جب پڑھیں تو اس طرح نماز پڑھیں کہ آپ کا بدن بھی اور آپ کا دل بھی اللہ کی حضوری میں فنا ہو۔ عزیزان محترم، اب ہم آسان موضوع کی طرف اور محبت اور یہ چند احادیث تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ سب سے پہلے جب ہم نماز کا ذکر کرتے ہیں تو ہر چیز کا ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک پیش منظر ہوتا ہے۔ نماز کا پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام شب معراج بارگاہ رب العزت میں تشریف لے گئے۔ اللہ پاک نے وہ کرم نوازی فرمائی، وہ شفقت فرمائی، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کو بھی یہ دولت نہ ملی کہ اللہ نے سامنے بٹھا دیا، اپنے حسن کو بے نقاب کر دیا، اور خصوصی اللہ پاک نے قربت کی دولت سے بہرہ یاب کیا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا محبوب اب آپ واپس جائیں، تو حضور علیہ السلام رونے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کیوں روتا ہے؟ آج کی باری تعالیٰ میں اب واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ پتھر پھینکتے ہیں، وہ یتیم غریب کہتے ہیں، وہ جان پہ حملے کرتے ہیں، وہ دکھوں کا جہان ہے، اور باری تعالیٰ وہ ساری باتیں ایک طرف رہیں۔ جو تیرے حسن کا جلوہ دیکھ لے اس کو پھر دنیا میں جا کے کیسے سکون آ سکتا ہے؟ میرے مولا اب میں اگر دنیا میں جاؤں تو میرا تو وہاں جی نہیں لگے گا، خالق کائنات میں نہیں جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب اگر تو نہیں جائے گا تو پھر تیرے ابو بکر کا کیا بنے گا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سارا دن میرے بابا ابو بکر صدیق تاجدار کائنات کے ساتھ رہتے، سب سے زیادہ قربت، سنگت، رفاقت، محبت، شفقت حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل تھی۔ صرف ایک رات تھی جو حضور کے بغیر گزارنا ہوتی، رات ہوتی سرکار فرماتے چلو ابو بکر اپنے اپنے گھر چلیں، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں خدا کی قسم میں اپنے بابا کو دیکھتی کہ پوری رات بستر پہ کروٹیں لیتے رہتے، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے ایسے بستر پہ تڑپتے رہتے۔ عرض کرتے بابا جان یہ بے قراری کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے، یہ اضطراب، یہ پریشانی کیوں ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ فرماتے عائشہ پتہ نہیں رات کب ختم ہوگی اور کب سرکار سے ملاقات ہوگی۔ تو ایک رات بھی گزارنا مشکل تھی۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب اگر تو یہیں رہ جائے گا تو پھر ابو بکر کا کیا بنے گا، بلال حبشی کا کیا بنے گا، اور یہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت پہ کون لائے گا، اور ان کو توحید کے جان بھر بھر کے کون پلائے گا، اپنی ہماری معرفت ان کو کون دے گا، کفر و شرک کی ضلالت سے نکال کر نور ہدایت سے بہرہ یاب کون کرے گا؟ محبوب ہماری مرضی یہی ہے کہ آپ جائیں، ہمارا پیغام لوگوں کو دیں۔ آج کی باری تعالیٰ اب میں نے مکھڑا دیکھ لیا ہے، اب میں نے حسن مطلق کا نظارہ کر لیا ہے،
اب میرا وہاں جی نہیں لگے گا۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو غم نہ کر، ایک معراج یہاں بلا کے کروائی ہے، ایک معراج ساتھ دے کے بھیج رہے ہیں۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا محبوب وہ نماز ہے۔ جب ہمیں ملنے کو جی کرے اللہ اکبر کر کے نماز میں تم آ جایا کرنا، پردے ہٹا کے سامنے ہم آ جایا کرنا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے، اور فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایسے ہی تاجدار کائنات پوری رات سجدوں میں نہیں بتا دیتے تھے، اور ساری رات اتنے طویل قیام ایسے ہی نہیں کرتے تھے کہ قدمین شریفین متورم ہو جاتے، ساری رات قیام میں بیت جاتی، دیکھنے والوں کو لگتا کہ حضور نماز میں ہے، مگر خدا کی قسم تاجدار کائنات بظاہر نماز میں ہوتے، حقیقتاً ملاقات میں ہوتے، حقیقتاً مولا کی ملاقات میں ہوتے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نے صبح کے دروس میں اس کو تفصیل سے بیان کیا، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے سوال کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔ اللہ پاک نے پھر سکھانے کے لیے جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ بشری صورت میں آئے، خوبصورت لباس پہن کے آئے، کالی داڑھی تھی، کالے بال تھے، اور حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے، اور حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہ کی توحید کی گواہی دینا اور میری رسالت کی گواہی دینا۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول، اور پھر پوچھ کے سوال کر کے جب سرکار نے جواب دیا تو پھر خود ہی کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حیران تھے کہ یہ بندہ مدینے کا رہنے والا بھی نہیں، مدینہ پاک کا رہنے والا ہوتا تو ہم پہچان لیتے یہ فلاں ہیں، اور یہ مسافر بھی نہیں ہے، مسافر ہوتا تو چہرے پہ کوئی گرد و غبار ہوتی، کوئی تھکاوٹ نظر آتی، مسافر بھی نہیں ہے، یہاں کا رہنے والا، اور عجیب بات ہے خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی پھر تصدیق کر دیتا ہے۔ پھر سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ہاں جی، سرکار نے پھر بتایا توحید و رسالت پہ ایمان رکھنا۔ ہاں جی، اسلام کا پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور میری رسالت پہ ایمان رکھنا، 5 وقتہ نماز پڑھنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو پھر حضور نے سمجھایا اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، اچھی بری تقدیر پہ، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ، قیامت کے دن پر، یہ چیزیں حضور نے بیان کر دی۔ اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ یہ ہمارے موضوع کے حوالے سے بات ہے۔ عرض کی قال فاخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے خبر دے کہ احسان کیا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان تعبد اللہ، اللہ رب العزت کی عبادت اس حال میں کر کأنک تراہ، کہ تو عبادت میں کھڑا ہو اور حال تیرا یہ ہو کہ تیرا معبود سامنے اور تو تک رہا ہو، معبود سامنے ہو اور تو تک رہا ہو۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تمہیں یہ حال نہ مل سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تو یقین رکھ کہ میں نہیں دیکھ سکتا مگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس مرتبہ احسان میں بھی آقا علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی کہ جب بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا معبود سامنے ہوتا ہے۔ صوفیاء اولیاء صالحین میں 2 طرح کے بزرگ ہیں۔ بعض اولیاء اللہ جو ہیں وہ وجودی ہیں، بعض شہودی ہیں۔ جو شہودی ہیں وہ کہتے ہیں ہر شے اللہ کے ہونے کی گواہی دیتی ہے، یعنی یہ چھوٹی سی کتاب ہے بغیر سپورٹ کے کھڑی نہیں ہو سکتی،
اور وہ کہتے ہیں اتنے بڑے آسمان بغیر سپورٹ کے کھڑے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ کوئی ہے، کوئی ہے۔ ماتے ہر شے اس کے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ جو شہودی اولیاء اللہ ہے وہ کہتے ہیں ہر چیز پہ غور کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں مخلوق پہ غور کر، غور کر، غور کر، سوچتا جا، میں یہ فکر تمہیں بارگاہ خلاق میں لے جائے گی۔ تو جو شہودی بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ توجہ کریں، مگر جو وجودی بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں خدا کی قسم گواہی نہیں دیتی، کائنات کے کسی وجود پہ نگاہ مارو، ہر شے میں وہ نظر آتا ہے، ہر شے میں وہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھتا ہوں ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ بسم اللہ، بس حضور پتہ لگ گیا حضور، ماشاءاللہ۔ ادھر تشریف لے آئے، یہاں پہ بیٹا، ادھر پر صرف ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب عزیزان محترم توجہ کریں، اب خصوصی جو محبت کی بات آپ کو سنانی ہے وہ شروع ہو گئی۔ یہ بات آپ سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوتے تو سرکار کا یہ حال تھا کہ حالت نماز میں حضور کو لقائے مولا نصیب ہوتا۔ اب اس پر دلیل دے رہا ہوں، دو دلیلیں بتا دیں، اب آگے پھر حضور علیہ السلام کا عمل بتا رہا ہوں، توجہ کریں۔ آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ عائشہ سے۔ یا رسول اللہ مردوں میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے۔ سبحان اللہ۔ اب سرکار اپنی زبان اقدس سے فرما رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، اور محبت کا یہ عالم تھا، خود بارگاہ رب العزت میں التجا کی میرے مولا، جہاں تک ظاہری حقوق کا تقاضا ہے، ظاہری طور پر ساری بیویوں کے درمیان عدل کا تقاضا ہے، مولا تو جانتا ہے سب کے مابین میں عدل کرتا ہوں، اے کریم جہاں تک دل کا معاملہ ہے دل پہ گرفت نہ کرنا میرے مولا، دل میرے قابو میں نہیں ہے۔ یہ عائشہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے، یہ عائشہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے۔ یہ دوسری دلیل دی حضور علیہ السلام کی حضرت عائشہ سے محبت کی۔ پھر ایک اور دلیل دے رہا ہوں، آقا علیہ السلام آخری دنوں میں، وصال کے دنوں کی بات ہے، جب آقا علیہ السلام کی طبیعت مطہرہ بہت علیل ہو گئی، نقاہت انتہا کی ہو گئی، ضعف انتہا کا ہو گیا، چلنے میں دشواری ہونے لگی، سب ازواج کو بلایا اور بلا کے کہا اگر خوشی سے اجازت دو تو میں عائشہ کے حجرے میں رہ لوں؟ سب نے عرض کی آقا جس طرح آپ کی مرضی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو آخری دن آقا علیہ السلام نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہی گزارے، اور پھر محبت کا یہ عالم تھا کہ خدا کی قسم آقا علیہ السلام کی ایک وقت میں 9 ازواج تھیں، مگر کسی بیوی کو یہ شرف حاصل نہ تھا کہ حضور اس کے بستر پر ہو اور وہی آئے۔ آقا کسی بھی زوجہ کے بستر پر ہوتے تو وہی نہیں آتی تھی، مگر اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ شان ہے کہ آپ کے بستر پر بھی حضور ہوتے تو خدا کی قسم قرآن اترتا رہتا تھا۔ اور یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہی فوقیت حاصل ہے اور شرف حاصل ہے کہ آج جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور قیامت تک میرے آقا آرام فرماتے رہیں گے، اور وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، جہاں صبح و شام 70 ہزار نوری فرشتے حاضری کے لیے آتے ہیں۔ ارے وہ جگہ ہے جہاں ہر طرف ہر وقت رب العالمین بھی متوجہ رہتا ہے، اور تمام مومنین صالحین کے دل ادھر متوجہ رہتے ہیں۔ جس جگہ حضور آرام فرما رہے ہیں
وہ حجرہ اما عائشہ کا حجرہ ہے، وہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو یہ محبت کا عالم تھا۔ اب آپ سمجھ گئے نا، 2-3 باتیں بتائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کتنی تھی۔ اب جو ہمارے موضوع کے حوالے سے بات ہے وہاں آ گئے ہم۔ آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، سرکار پہ حال کی کیفیت وارد ہے، سرکار پہ حال کی کیفیت وارد ہے، قلب و باطن پہ انوار کا نزول ہو رہا ہے، تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام مالا اعلیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہی عائشہ جن سے سب سے زیادہ محبت ہے، یہ تشریف لاتی ہیں اور آ کے سلام کہا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا من انتا، کون ہے تو؟ حضرت عائشہ فرماتی میں ڈر گئی کہ اتنی محبت اور حضور پہچان ہی نہیں رہے۔ فرماتی میں ڈر گئی، پھر میں نے ہمت کر کے کہا انا عائشہ تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ فرماتی میں ڈر گئی کہ آج سرکار کو کیا ہو گیا ہے کہ پہچان ہی نہیں رہے۔ پھر فرماتی میں نے ہمت کر کے عرض کیا آقا عائشہ بنت ابو بکر، ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ فرمایا ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ پھر فرماتی ہیں میں نے ہمت کر کے عرض کی یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر۔ پھر سرکار نے جلال میں فرمایا ابو قحافہ کون ہے؟ ماتی بس پھر ٹھہرنے کا مجھ میں یارہ نہ رہا، میں ڈر کے بھاگ گئی۔ پھر جب آقا علیہ السلام کے اوپر سے وہ کیفیت ختم ہوئی، وہ حال ختم ہوا اور سرکار پاس آ کے بیٹھے اور ہنسی مزاح کرنے لگے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت کیا تھا؟ فرمایا کب؟ آقا میں حاضر ہوئی تھی، میں نے سلام کہا، آپ نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا عائشہ ہوں یا رسول اللہ۔ عائشہ کون ہے؟ ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ ابو بکر کون ہے؟ آپ نے میں ابو بکر کون ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ آپ نے آگے سما ابو قحافہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت اللہ، ہائے ہائے ہائے، لی مع اللہ وقت اللہ یسونی فی ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ اے عائشہ مجھ پر ایسا ایسا وقت آتا ہے کہ میں اللہ کی حضوری میں یوں فنا ہو جاتا ہوں، اللہ کے قرب میں اتنا چلا جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میرے اور میرے رب کے درمیان نہ کوئی فرشتہ مقرب دم مار سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور رسول دم مار سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت مصطفیٰ، شان نزول قرآن، شان صاحب نزول قرآن۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں حضور علیہ السلام کی سیرت سے آپ کو دیا کہ اگر کوئی بندہ ظاہراً باطناً حضور کے حال میں فنا ہو جائے تو جو قلب مصطفیٰ پہ انوار اترتے تھے اس کے دل پر بھی وہی اترنے لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام اکثر حضرت بلال سے فرماتے ارحنا یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچا۔ حضرت بلال حبشی پھر اذان پڑھتے تو حضور علیہ السلام کی توجہ دنیا سے کٹ جاتی اور کاملاً مالا اعلیٰ سے جڑ جاتی۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آقا علیہ السلام میرے پاس بیٹھے ہوتے، ہنسی مزاح فرما رہے ہوتے، اچانک حضرت بلال حبشی کی آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو فرماتی ہیں آقا علیہ السلام یوں آنکھیں پھیر لیتے جیسے جانتے ہی نہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی محبت، اور جب اذان کی آواز آتی آپ کو ہو کیا جاتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے عائشہ تیرے پاس اس لیے بیٹھا تھا میرے مولا نے حکم دیا۔ اس نے فرمایا محبوب یہ تیری اہلیہ ہے، یہ تیری زوجہ ہے، تیری رفیقہ ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کو بھی وقت دے، اس کے پاس بیٹھ، اس سے دل لگی کی بات کر۔ اپنے مولا کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا، اب ادھر سے بلاوا آ گیا، مصطفیٰ پلٹا تو بس اب پلٹ کے ادھر چلا گیا۔
تجھے لگتا ہے یہی ہوں مگر خدا کی قسم میں وہاں ہوں۔ اس لیے میری آنکھیں تجھ سے ہٹ جاتی ہیں، پھر جاتی ہیں، کیوں کہ ادھر لگ جاتی ہیں، مالا اعلیٰ سے میری تار جڑ جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ محبوبہ رفیقہ حیات، جن کو حضور ساری زندگی بھلا نہ سکے، آپ فرماتی ہیں، ایک اور دلیل دے رہا ہوں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام گھر سے ایک دن 2-3 دن کا پانی اور ستو لے کے غار حرا چلے جاتے ہیں، اور 7 دن گزر جاتے ہیں، اور 11 دن اور 21 دن گزر جاتے۔ مجھے فکر لاحق ہوتی کہ محبوب صرف ایک دن کا پانی ستو لے کے گیا تھا، آج 11 روز ہو گئے، 21 روز ہو گئے، نہ جانے محبوب کا کیا حال ہوگا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں میں روٹی پانی لے کے پیچھے جاتی، لوگوں میں جا کے دیکھ کے حیران رہ جاتی کہ وہ پانی اور ستو بھی ویسے ہی پڑا ہوتا تھا، حضور کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، حضور اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ استغراق کا یہ عالم تھا، اور قلبی تعلق کا یہ عالم تھا، حضوری کا یہ عالم تھا، درد و سوز کا یہ عالم تھا کہ وہ بھی پانی وہیں پڑا ہوتا، ستو وہیں پڑا ہوتا، اور حضور کو کچھ خبر نہ ہوتی، اور آقا علیہ السلام اپنے مولا کی بارگاہ میں حضوری کے مزے لیتے ہوتے۔ تو یہ بھی نماز ہے جو حضور پڑھتے رہے، یہ بھی عبادت تھی۔ اسی طرح عزیزان محترم، پھر آگے مزید ہم بڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام، چونکہ حضور علیہ السلام کو نماز میں، عبادت میں لقاء نصیب ہوتا تھا، ملاقات نصیب ہوتی تھی، اس لیے آقا علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوتے اور پوری رات قیام میں بیت جاتی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے، میرا جی چاہا کہ میں بھی سرکار کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہوں۔ فرماتے میں سرکار کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، سرکار سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، میں سنتا رہا، 1 رکوع ہوا، 2 رکوع ہوئے، 3 رکوع ہوئے، میرے دل نے کہا 100 آیات پہ حضور ضرور رکوع کر لیں گے، سرکار نے نہیں کیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا 200 آیتوں پہ کر لیں گے، سرکار نے نہیں کیا۔ پھر دل میں خیال آیا جب سورۃ البقرہ ختم ہو جائے گی پھر حضور رکوع کر لیں گے، کہتے سورت ختم ہوئی، آگے حضور سرکار نے آگے سورت آل عمران شروع کر دی، پڑھتے گئے، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ سرکار آل عمران کے اختتام پر تو ضرور رکوع کریں گے، کہتے مگر سرکار نے آگے سورت نساء شروع کر دی، وہ ختم ہوئی، سورت المائدہ شروع کر دی۔ تو فرماتے ہیں حضور نے اتنا قرآن پڑھا اور اس کے بعد حضور رکوع میں گئے، اور جس طرح لمبا قیام فرمایا اسی طرح لمبا رکوع فرمایا، اسی طرح طویل سجدے سرکار نے فرمائے۔ پھر سرکار دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو وہ صحابی کہتے ہیں حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کا مجھ میں یارہ نہ رہا، میں دوڑ آیا۔ ہاں جی، وہ کون سی شے تھی، وہ کون سی لگن تھی، وہ کون سی لذت تھی، وہ کون سا سرور تھا کہ ایک ایک سجدے میں پوری رات بیت جاتی تھی اور پتہ نہ چلتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اتنا طویل سجدہ سرکار فرماتے کہ مجھے لگتا حضور کی روح پرواز کر گئی، ماتی میں پاؤں کو ہاتھ لگاتی کہ نبض چل رہی کہ نہیں، آگے سے حضور پاؤں ہلا دیتے کہ عائشہ جو تو سمجھی ہے وہ بات نہیں، یہاں کوئی اور بات ہے۔ تو طویل سجدے، طویل قیام، طویل دعا و مناجات اس لیے تھی کہ جب سرکار نماز میں آتے تھے تو خدا کی قسم مولا سامنے آ جاتا تھا، اس لیے پھر رات چھوٹی پڑ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور ہر ایک سے کٹ کے بس اسی کا ہو جا۔ پھر آپ دیکھیں سورۃ العلق کے اینڈ پہ، آج بھی قبلہ صاحب نے پڑھی تو
تو اس میں سجدہ آتا ہے، آیت نہیں میں پڑھ رہا، اس کا معنی کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور سجدہ کر، اور سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ سمجھ گئے اینڈ والے لفظ؟ کیا فرمایا؟ سجدہ کر۔ اولیاء عرفاء صالحین فرماتے ہیں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ بتا رہا ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو حضور یہ قائم سے پڑھا کرو، کعبۃ اللہ اور تمہارے درمیان خود مولا ہوتا ہے۔ اس توجہ کے ساتھ پڑھا کرو کہ سامنے میرے مولا ہے، میرا رب مجھے تک رہا۔ اور ابھی بتایا ہے میں بندے جب تک تو میری طرف ملتفت رہتا ہے میں تیری طرف ملتفت رہتا ہوں، جب تو میری طرف سے دھیان ہٹا لیتا ہے میں بھی تیری طرف سے دھیان ہٹا لیتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے، اب آپ آگے تھوڑا بڑھ رہے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کا حال آپ کو بیان کیا، پھر جن کو بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے خیرات ملی ان کا بھی آگے یہی حال ہوا۔ سیدہ عالم سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر حضور کا فیض کس کو ملا ہوگا؟ سیدہ کائنات کی زندگی بیان کر رہا ہوں، سارا دن چکی چلاتی اور ساتھ زبان پہ قرآن ہوتا، خود مشکیزیں بھر بھر کے لاتی، یہ تاجدار کائنات کی شہزادی ہیں، یہ امام المرسلین کی شہزادی ہے، اور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ خود مشکیزیں بھر بھر کر لاتی، مشکیزیں اٹھا اٹھا کے پشت پہ نشان پڑ گئے تھے، چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے تھے، سارا دن خود حسن حسین کا جھولا جھلاتی اور ساتھ قرآن کی لوریاں دیتی، سارا دن بھی یوں زہد میں گزرتا، جب رات آتی تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سر سجدے میں رکھتی، اور حضوری کا یہ عالم تھا کہ خدا کی قسم ایک ہی سجدے میں پوری رات بیت جاتی، مصلی آنسوؤں سے تر بتر ہو جاتا، اور صبح بلال حبشی رضی اللہ کی آواز آتی تو سر سجدے سے اٹھا کے ٹھنڈی آہ بھر کے رو پڑتی سیدہ کائنات، اور رو کے عرض کرتی میرے مولا تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے، فاطمہ جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکی، تیری رات ہی ختم ہو گئی۔ ایک وہ بھی سجدے تھے جن میں لذت آتی تھی، جن میں سرور آتا تھا، ہم تو ٹکرے مارتے ہیں، وہ عبادت تھی جس میں حلاوت تھی، جس میں حضوری تھی، جس میں انوار کا نزول ہوتا تھا، اور رات پوری رات چھوٹی پڑ جاتی تھی۔ اور پڑھیے خواجہ خواجگان خواجہ ویس کرنی رضی اللہ سرکار کی زندگی کو، کبھی آپ فرماتے آج کی رات قیام کی رات ہے اور ساری رات قیام میں ہی گزار دیتے، کبھی فرماتے آج کی رات رکوع کی رات ہے اور ساری رات رکوع میں گزار دیتے، کبھی فرماتے آج کی رات سجدے کی رات ہے اور ساری رات سجدے میں گزار دیتے، کبھی فرماتے آج کی رات دعا و مناجات کی رات ہے اور ساری رات دعا و مناجات میں گزار دیتے۔ اور میں نے آپ کی سیرت میں پڑھا، عبادت میں یہ لذت آتی تھی، یہ سرور آتا تھا، یہ سواد آتا تھا، عرض کرتے میرے مولا میرا جی چاہتا ہے ازل سے لے کے ابد تک یہ ساری دنیا کی زندگی ایک رات بن جائے اور ویس وہ رات تیرے حضور سجدے میں گزار دے۔ یہ عبادت میں لذت آتی تھی۔ ان لوگوں کی عبادت ہماری طرح نہیں تھی، جب وہ عبادت کرتے تھے تو ساتھ معبود کو تکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مجددی بزرگ ہوئے، ان کا میں نے پڑھا، ان کو جب پتہ چلا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو وہ رونے لگ گئے۔ پوچھا حضور کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے یار پھر جنت کی سواد ہوئے گا، اگر نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں کیا سرور ہو۔ یعنی ان کو نماز میں یہ سرور آتا تھا کہ وہ کہتے ہیں جنت میں اگر نماز نہیں ہوگی تو پھر مزہ کاہے کا ہوگا۔
اسی طرح علامہ ابن سیرین تعبیر الرؤیا کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں قیامت کے دن اللہ رب العزت میرے سامنے جنت کے سارے دروازے کھلوا دے اور کہے اے ابن سیرین جس دروازے سے جی چاہتا ہے چلا جا، اور دوسری طرف فرمائے چاہے تو 2 نفل پڑھ لے۔ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں لوگوں خدا کی قسم میں جنت کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، میں 2 نفل پڑھوں گا۔ حضور آپ نفل پڑھنے لگ جائیں گے؟ فرمائش لیے کہ جنت میں جانے سے میرا نفس خوش ہوگا مگر نفل پڑھنے سے میرا مولا خوش ہوگا۔ ایک وہ لوگ بھی تھے۔ اسی طرح عزیزان محترم اب آپ کو قوت القلوب کی سیر کرواتا ہوں۔ ہاں جی، قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضور داتا صاحب سے بھی پہلے ہوئے ہیں، سمجھے؟ یہ حضور غوث پاک سے بھی پہلے ہوئے ہیں، امام غزالی سے بھی پہلے ہوئے ہیں، امام غزالی بھی ان کے حوالے اپنی کتابوں میں دیتے ہیں۔ تو یہ تصوف سلوک کی امہات کتابوں میں سے قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جس طرح شام ہوتی ہے تو پرندوں کو خوشی ہوتی ہے، بکریوں بھیڑوں کو جانوروں کو چوپایوں کو خوشی ہوتی ہے کہ رات ہو گئی اب اپنے اپنے گھر جائیں گے، وہ خوشی خوشی دوڑتے ہیں کہ گھر جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں جیسے جانوروں کو بھیڑوں کو بکریوں کو جانوروں کو اور چرند پرند کو خوشی ہوتی ہے رات آ گئی، فرمایا لوگوں ایسے ہی رات آنے پہ اولیاء و صالحین کو خوشی ہوتی ہے۔ حضور کیوں؟ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اب رات آ گئی، رات چھا جائے گی، ہر سو تاریکی چھا جائے گی، ہر سو خاموشی ہو جائے گی، چارپائیاں بچھ جائیں گی، بستر لگ جائیں گے، لوگ سو جائیں گے۔ جب دنیا سو جائے گی ہم مصلی پہ آ جائیں گے، یار عرش چھوڑ کے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہ شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت القلوب سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں کو عبادت میں یہ لذت آتی تھی، یہ سرور آتا تھا کہ ایک بزرگوں کا آپ نے ذکر کیا، فرماتے ہیں وہ فرماتے لوگوں میں رات جب خلوت ہو جاتی ہے، ہر سو سناٹا ہو جاتا ہے، دنیا سو جاتی ہے، تنہائی میسر آتی ہے، مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، میں تلاوت کلام پاک شروع کر دیتا ہوں۔ فرماتے لوگوں خدا کی قسم ساری رات میں تلاوت کلام پاک کرتا جاتا ہوں، کرتا جاتا ہوں۔ اے لوگوں نہ تلاوت کلام پاک سے جی بھرتا ہے، نہ مشاہدہ حق سے جی بھرتا ہے۔ ہائے کیا کروں، فجر ہو جاتی ہے یار چلا جاتا ہے، ہائے ہائے کیا کروں، صبح ہو جاتی ہے اور محبوب چلا جاتا ہے، ہائے یہ فجر کیا ہو جاتی ہے، پھر ہجر اور فراق میں کیوں چلا جاتا ہوں، وصال کیوں ختم ہو جاتا ہے۔ ایک یہ بھی لوگ تھے، علامہ نے کہا 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ پھر پڑھیے حضرت سیدنا سلیمان بن ابی سلیمان دارانی، بہت بڑے اکابر اولیاء صالحین میں سے ہوئے۔ آپ کے بھائی نے کہا، سیدنا ابن صوبان ان کا نام ہے، انہوں نے دعوت دی کہ بھائی آج رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھانا۔ وہ نہیں گئے، وہ اگلے روز ملے، بڑے ناراض ہوئے اور دعوت قبول کرنا واجب ہے، آپ آئے نہیں۔ فرمانے لگے یار میرا عذر سن لے، اگر معقول ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ کیا ہوا بھائی؟ فرماتے میں نے عشاء کی نماز پڑھی، پہلے میں نے سوچا کہ وتر صبح تہجد کے ساتھ پڑھوں گا، پھر دل میں خیال آیا زندگی پتہ نہیں صبح تک مہلت دے نہ دے، رہ ہی نہ جائیں، تو میں نے کہا وتر پڑھ لیتا ہوں۔ اے بھائی صوبان، میں وتر کی نماز پڑھ رہا تھا، بار بار دلیل دے رہا ہوں، وہ خاصان خدا، وہ لوگ جو تقوی کے ایمان تھے، جو زہد کے ایمان تھے، جو علم و معرفت کے ایمان تھے،
جو صاحبان باطن تھے، جو صاحبان نظر تھے، جو صاحبان حضوری تھے، ان کی نمازوں کا یہ حال تھا کہ نماز بھی پڑھتے تھے اور ساتھ نماز والے کو تکتے بھی تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو فرماتے ہیں بھائی میں نے نماز وتر شروع کی، 2 رکعتیں پڑھ لیں، پھر تیسری رکعت میں کھڑا ہوا، جب میں نے دعائے قنوت شروع کی تو اے میرے بھائی خدا کی قسم میری نگاہوں سے حجاب اٹھ گئے، میرے سامنے جنت آ گئی، جنت کے محلات، باغات، انہار، حور و قصور سب کچھ سامنے آ گیا۔ اے میرے بھائی جنت تو آئی، خدا کی قسم جنت والا بھی سامنے آ گیا۔ میں پوری رات مشاہدہ حق میں رہا، مجھے تو اس وقت پتا چلا جب فجر کی اذان آئی اور وہ منظر ختم ہو گیا۔ یہ شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قوت القلوب میں، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اسی طرح پھر حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی بن بکار ایک بزرگ ہوئے، وہ روتے تھے اور رو کے فرماتے تھے 40 سال سے مجھے ایک ہی غم ہے، 40 سال میری زندگی کے بیت گئے ہیں مگر ایک ہی غم ہے مجھے، ایک ہی غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، ستائے جا رہا ہے، تڑپائے جا رہا ہے۔ سرکار کیا ہے؟ فرماتے ہیں 40 سال بیت گئے ہیں، ہر روز جب رات ہوتی ہے، دنیا سو جاتی ہے، میں مصلی پہ آتا ہوں، میرا مولا میرے سامنے آ جاتا ہے۔ لوگوں 40 سال سے غم یہی ہے، ہائے کیا کروں کہ فجر ہو جاتی ہے اور محبوب چلا جاتا ہے۔ 40 سال سے بس یہ غم کھا رہا ہے کہ ہائے صبح کیوں ہو جاتی ہے۔ یہ تھے ہمارے اکابرین جن سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ان کی زندگیاں تھیں اور ان کی عبادت اور عبادت میں حلاوت کا یہ حال تھا۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، ابو حفص حداد اور ابو العباس اور ابو یزید بستامی اور ابو بکر شبلی اور ابو الحسن مصری، حضور داتا صاحب نے ہستیوں کا نام لے کر لکھا ہے، فرماتے ہیں جب نماز پڑھ لیتے یہ لوگ ان کی حالت مغلوب ہو جاتی، یہ مدہوش ہو جاتے، انہیں دنیا و ما فیہا کی کچھ خبر نہ رہتی، مگر جب پھر نماز کا وقت آتا تو وہ پہلے والا نشہ اتر جاتا، پہلے والا نشہ اتر جاتا، وہ پھر وضو کرتے، پھر نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کے پھر وہ مدہوش ہو جاتے۔ یہ کیا تھا؟ جب وہ نماز پڑھتے تھے، نماز میں رب کائنات کی حسن کی شراب پلائی جاتی تھی، وہ حسن مولا کی شراب پیتے تھے، وہ رب کائنات کے حسن مطلق کا جلوہ کرتے تھے۔ نماز مالک کی دید اور ملاقات تھی، انہوں نے دعا مانگ رکھی تھی مولا جب پھر ملاقات کا وقت آئے پہلا نشہ اتر جائے، تاکہ تیرے محبوب کی سنت کی مطابقت اور مطابقت بھی رہے، اور بس وہی دیدار پہ اکتفا نہ ہو جائے، جب پھر ملاقات کا وقت آئے پہلا نشہ اتر جائے تاکہ دوبارہ پھر جی بھر کے دیکھ سکے۔ یہ داتا صاحب سرکار نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں وہ لوگ نماز میں اللہ رب العزت کا دیدار کرتے تھے، نماز میں ان کی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی۔ خود حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار کی بارگاہ میں لے چلوں، جو امام المتقین ہیں، جو شہنشاہ ولایت ہیں، جن کی بارگاہ سے ولایتیں تقسیم ہوتی ہیں، وہ جدھر دیکھ رہے، جدھر نگاہ پڑ جائے خدا کی قسم ولی ولی ہو جائیں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماتے، کسی نے پوچھا حضور آپ نے کبھی رب کو دیکھا ہے؟
توجہ کریں حضور آپ نے کبھی رب کو دیکھا ہے؟ مولا علی سرکار نے فرمایا یہ شخص کیا بات کرتا ہے، خدا کی قسم علی تو اس وقت تک سر سجدے سے اٹھاتا ہی نہیں ہے جب تک یار کو دیکھ نہیں لیتا، جب تک اپنے مولا کو تک نہیں لیتا ہے۔ شان و عظمت حیدر کررا، شان و عظمت حیدر کررا۔ اب توجہ کریں، اب میری گفتگو جو ہے اپنے نقطہ کمال پہ آ گئی ہے، توجہ کریں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی پنڈلی میں تیر لگ گیا۔ اب وہ جب کھینچتے نکالنے کی کوشش کرتے آپ سرکار کو درد ہوتی، آپ نکالنے نہ دیتے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ علی کے تیر لگ گیا ہے، اور وہ نکالتے ہیں، درد ہوتی نکالنے نہیں دیتے۔ حضور نے فرمایا ٹھہرو، ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، علی نماز میں جب کھڑے ہو نکال لینا، علی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر آپ نماز میں کھڑے ہوئے، نماز میں انہماک کا یہ عالم تھا، استغراق کا یہ عالم تھا، مہدیت کا یہ عالم تھا، حضوری کا یہ عالم تھا کہ بڑی مشکل سے صحابہ نے جمہور ڈال ڈال کے کھینچ کے نکالا، مگر مولا علی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو خون دیکھا، ماں یہ کیا ہوا؟ سرکار آپ کا تیر نکالا ہے۔ میں خدا کی قسم ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہائے ہائے، دیکھو کتنے دلائل دے رہا ہوں اسی چیز کے اوپر۔ اسی طرح پڑھے حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عروہ بن زبیر سرکار، ان کی ٹانگ میں جس طرح آج کل شوگر ہو جاتی ہے، کینسر ہو جاتا ہے، تو لوگ وہ کہتے ہیں پھر آگے آگے وہ زخم چلتا جاتا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کاٹنا پڑے گا، نہیں کاٹیں گے تو ساری ٹانگ میں زہر پھیل جائے گا۔ تو معالج نے کہا حضور یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، نہیں کاٹیں گے تو پھر یہ ساری ٹانگ خراب ہو جائے گی اور آگے جسم میں یہ زہر چلا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھنے لگوں تم اپنا کام کر لینا۔ عروہ بن زبیر سرکار نماز میں کھڑے ہوئے، آپ سرکار نماز میں کھڑے ہوئے، انہوں نے آپ کی ٹانگ کو کاٹ لیا، خدا کی قسم آپ کو پتہ ہی نہ چلا۔ اب یہ بات آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ سوال ہے کہ تیر پہ بس ہوا ہے اور ویسے کھینچنے نہیں دے رہے، اور نماز میں کھینچ لی اور پتہ ہی نہیں چلا، ویسے ٹانگ کاٹنے نہیں دے رہے، نماز میں کاٹ لی پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے اوپر دلیل دے رہا ہوں، میرے استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تفسیر تبیان القرآن، یہ جلد نمبر 7 ہے، اس میں آپ نے لکھا، اس مقام پہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جو کوئی سمجھے، جو کوئی اس حال کو بعید از عقل قیاس کرے، جو کوئی سمجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ فرماتے آؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو یوسف علیہ السلام پہ زلیخا عاشق ہو گئی، جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ زلیخا عاشق ہو گئی تو اب ہم نے کئی مرتبہ پڑھا، تفصیل میں نہیں جا رہا، خرید کے گھر لے آئے۔ اب یوسف علیہ السلام سرکار جو تھے، آپ کو پتہ ہے وہ پھر گلی گلی نگر نگر بات یہ مشہور ہو گئی کہ جی دیکھو غلام خرید کے لائیے، اس کے اوپر عاشق ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو گلی گلی نگر نگر ڈھڈورا لوگ پیٹنے لگے اور زلیخا کی عزت جو اچھالنے لگے۔ تو زلیخا نے کہا اب کیا کروں میں؟ میرے قبلہ فرماتے ہوتے ہیں حضرت زلیخا کی قسمت اچھی تھی، وہ کسی مولوی دے ہتھے نہیں چڑھی، کسی مولوی دے ہتھے چڑھ جاندی تو انہیں کہنا سی مناظرہ کرواؤ، انہیں کہنا سی مناظرہ کرواؤ، ماتے اس کی قسمت اچھی، وہ کسی صوفی کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس نے کہا اے زلیخا کیوں پریشان ہے، اس کا تو حل ہی بڑا آسان ہے، کیا؟ اس نے کہا جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا ان کو بھی دکھا دے۔ ہائے ہائے ہائے، قبلہ فرماتے تھے مولوی اس لیے جھگڑے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، انہوں نے یار کو دیکھا نہیں ہے، جو یار کو دیکھ لیتا ہے وہ پیر میرا علی اعظم سرکار کی طرح کہتا ہے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے لیے تا جا نہیں بولن دی۔
اس کی پھر زبان گم ہو جاتی ہے. ماتے مولوی مناظرے کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، صوفی جھوم مار کے مشاہدے کرتے ہیں. سبحان اللہ، مراقبے کرتے ہیں مشاہدے. ہاں سبحان اللہ. تو اس نے پھر ساری وزیروں امیروں کی بیویوں کو بلایا، دعوت کی اس نے. یہ اب یہ قرآن پاک بیان کرتا ہے، یہ تو کوئی تفسیر کی بات بھی نہیں، یہ تو نص قطعی ہے. استاد جی قبلہ بیٹھے ہیں، پوچھ لیں. ہاں جی. تو اس نے دسترخوان لگوا دیا، سب کو پھل دے دیے، چھریاں دے دیں، کہا لو کھاؤ کاٹو. اور ادھر سے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس گئی، ہاتھ جوڑ کے کہا میں آپ کی مجرم ہوں، میں نے آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، تو میری عزت کا مسئلہ ہے، سرکار آپ کا کیا جائے گا، چہرے سے نقاب ہٹا کے ایک بار یہاں سے گزر جائیں. یوسف علیہ السلام مان گئے، آپ تشریف لے آئے. جب آپ آئے آپ نے چہرے سے نقاب پلٹ دیا. زلیخا نے کہا نیتانے دینے والیو، دیکھو میرا یار آ گیا ہے، میرا محبوب آ گیا ہے، میرا محبوب آ گیا ہے. اب ہاتھ میں پھل تھے، چھریاں تھیں، پھل کاٹ رہی تھی. قرآن بیان کرتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن. جب یوسف علیہ السلام کا حسن بے نقاب ہوا تو حسن یوسف میں یوں محو ہو گئی، یوں مستغرق ہو گئی کہ ہاتھوں سے پھل گر گئے، چھریاں چل گئی، پھلوں کے بجائے ہاتھ کٹ گئے. وقطعن ایدیہن، ہاتھ کاٹ لیے. عظمت سیدنا جی. یوسف علیہ السلام جب ہاتھ قطع کر لیے، یہی پہ اکتفا نہیں، قرآن بیان کرتا ہے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بولی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ تو کوئی بشر ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگی والا فرشتہ آ گیا ہے. قبلہ یہ بھی فرماتے ہوتے ہیں جب تک دیکھا نہیں تھا بشر بشر کہتی تھی، جب خود دیکھا تو پھر فرشتہ بنا دیا. بشریت سے بس یہ فرق ہے دیکھنے والوں اور نہ دیکھنے والوں میں. جنہوں نے دیکھا نہیں ہے وہ بشر بشر کی رٹ لگاتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن دی. وہ کہتے ہیں حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، اتھا چپ دی جائے ہلا کوئی نہیں سکدا. وہ یہ کہتے ہیں. تو اب ہم اپنی بات پہ آ گئے. دیکھیں یوسف علیہ السلام کا حسن بے نقاب ہوا ہے، یوں بے خودی ہو گئی کہ پھل گر گئے، ہاتھ کٹ گئے، خبر نہ ہوئی. حضرت علامہ غلام حسین سعیدی صاحب فرماتے ہیں اے بندے، یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے ہو، ہاتھ کٹ جائے خبر نہیں ہوتی. مولا علی نماز پڑھ رہے ہوں اور سامنے حسن خدا ہو، پنڈلی سے تیر نکل جائے خبر کیسے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ آپ نے بیان کیا، فرمایا کہ اس لیے حضرت مولا علی کی پنڈلی سے تیر کھینچ لیا، پتہ نہیں لگا کہ وہ نماز میں مشاہدہ حق کرتے ہوتے ہیں. ارے حسن یوسف سامنے ہو، ہاتھ کٹ جائیں پتہ نہیں چلتا، مولا خود سامنے ہو، تیر شیر نکل جائیں پتہ کیسے چل سکتا ہے، ٹانگیں کاٹ لی جائیں پتہ کیسے چل سکتا ہے. پھر اس سے بھی بڑی زبردست بات آپ کو سناؤں. یہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی کتاب مکاشفۃ القلوب، آپ نے موت کے بارے میں بتایا. توجہ کرنا، آپ نے فرمایا موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی زندہ بندے کے جسم پر 1,300,000 تلواروں کا وار کرو، کتنی تکلیف ہوگی. فرمایا اس سے بھی زیادہ موت کی تکلیف ہوتی ہے. پھر اگلی آپ روایت لائے، فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم موت کو سمجھنا چاہو آسان ترین موت، تو سرکار نے فرمایا یوں سمجھو بیری کا چھاپا ہو، بیری درخت کا کانٹوں والا چھاپا ہو، اور ایک برتن میں ایک
किसी जगह बोरी में रुई भरी हुई हो और आप उसको बेरी के छापे को उसके अंदर से ज़ोर से खींचें तो क्या होगा? और रुई कांटों के साथ लग के ऐसे खींची जाए। फरमाया मौत में ऐसे ही तकलीफ़ होती है, जब रूह निकलती है तो बस समझो इसी तरह ही हाल होता है, जैसे कांटे रुई को खींच के ले जाते हैं, अंदर से सारा जिस्म इस तरह कट जाता है। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे, लोगों मैं तुम्हें कहता हूँ बिस्तर पर मरने से बेहतर है अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए मरो। क्यों कि आप फरमाते थे खुदा की कसम जो बंदा बिस्तर पर फौत होता है उसको इस तरह तकलीफ होती है जैसे किसी बंदे के जिस्म पर यक लख्त 1000 तलवार का वार करो तो कितनी तकलीफ होगी, मगर फरमा जिहाद में नहीं होती। अब ये बात बता रहा हूँ। इसी तरह हज़रत इमाम औज़ाई फरमाते हैं जब कोई बंदा फौत हो गया, अब क़यामत के दिन उठेंगे, तो आपने फरमाया कि जब तक बंदा दोबारा कब्र से उठता नहीं तब तक उसको मौत की तकलीफ़ होती रहती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र को देखा, आपने उसको फरमाया कि ऐ साहिब कब्र तू अगर कहे तो मैं तुझे ज़िंदा करूं? उसने कहा सरकार मैंने नहीं ज़िंदा होना। मैं क्यों? कहा हुजूर फिर मरना पड़ेगा। हुजूर सदियाँ बीत गई मुझे वफात हुए मगर खुदा की कसम अब तक मौत की तकलीफ़ नहीं भूला। ये मौत की तकलीफ़ है। इसी तरह सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मौत की तकलीफ़ फरमा किसी को आरों से चीर दो इससे भी ज़्यादा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी को कैंचियों से काट दो इससे भी ज़्यादा है, किसी को देगों में डाल के पका दो इससे भी मौत की तकलीफ़ ज़्यादा है। अब ये मौत की तकलीफ़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा शहीद होता है उसको सिर्फ इतनी तकलीफ़ होती है जिस तरह किसी को चूंटी काटे तो दर्द होती है। चूंटी वो हल्की सी खराश होती है, चूंटी काटती है तो जितनी तक बस इतनी शहीद को तकलीफ़ होती है। देखें ना तलवारें चल रही हैं, नेज़े चल रहे हैं, बर्छियाँ गोलियाँ लग रही हैं, पर जिस्म से रूह निकल रही है तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बता रहा हूँ। मगर फरमाया शहीद को तकलीफ़ नहीं होती। सवाल है जिस्म पे तलवारें चल रही है, बर्छियाँ चल रही है, नेज़े चल रहे हैं, गोलियां लग रही है, जिस्म से रूह निकल रही है, दर्द क्यों नहीं होती? आका ने फरमाया इसलिए नहीं होती कि शहीद को बवक़्त शहादत दीदार मौला कराया जाता है। लोगों शहीद को तकलीफ इसलिए नहीं होती है कि हुस्न यूसुफ सामने हो, छुरियां चल जाएं, हाथ कट जाएं, खबर नहीं होती। शहीद को बवक़्त शहादत रब्बे कायनात के हुस्न लाजवाल का जलवा कराया जाता है। अरे खुदा का हुस्न सामने हो, जान निकल जाए, खबर कैसे हो सकती है? इसलिए और हदीस पाक में आता है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब सब लोग जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला जन्नतियों से फरमाएगा कि भी जन्नतियों तुम सब खुश हो ना, जो जो मैंने तुमसे वादे किए थे हर वादा तुमने पा लिया है? सब कहेंगे जी मौला हर वादा हमने पा लिया, हर नेमत को फरावानी से पा लिया है। अल्लाह ताला फरमाएगा फिर देख लो, नहीं बारी ताला वाकई जिस तरह तूने फरमाया था वो नेमतें बनाई हैं, ना किसी आँख ने देखी, ना कान ने सुनी, ना हाशिया ख्याल से गुजरी। मगर ऐन इस मुकालमे के दौरान कुछ लोग एक तरफ खड़े होंगे, परेशान होंगे, चेहरे मुरझाए हुए होंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा तुम कौन हो जो जन्नत में आके भी परेशान हो? मेरी जन्नत में किसी नेमत की कोई कमी है? अर्ज करेंगे बारी ताला कोई कमी नहीं। फिर क्यों परेशान हो? वो अर्ज करेंगे बारी ताला हम शहीद हैं, हम
शुहदा है। मौला तेरी जन्नत तेरे जन्नतियों को मुबारक, हुरो कुसूरी ने मुबारक, महल्लात बगाती ने मुबारक। ए करीम हम इसलिए रो रहे हैं, हमारी तमन्ना है हमें दुनिया में फिर भेज दे, फिर हम तेरे लिए लड़ें, फिर मरें। ए खालिक़े कायनात, जब तेरे लिए लड़ रहे थे, जिस्म पे बर्छियां चल रही थे, नेज़े चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, और ऐन उस वक्त तो अपने हुस्न को बेनकाब करके सामने आया था। ए मौला उस वक्त जो लज्जत आई थी, जो सुरूर आया था, वो तेरी जन्नत में नहीं है। इसलिए हमें दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम फिर जाएं, फिर लड़ें, फिर मरें और फिर तेरा दीदार करें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये हाल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार का। एक और बात सुना के बस फिर इख्तिताम की तरफ आते हैं। एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आशिक थे, सूफ़ी दरवेश आशिक रसूल थे। वो कुरान पाक पढ़ रहे थे। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते सूरतुल क़ियामा पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़ते पढ़ते आया वल्तफ़्फ़तिस्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, कि मौत के वक्त इतनी तकलीफ़ होगी कि पिंडलियाँ पिंडलियों से जुड़ जाएंगी। तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं मोमन की रूह इस तरह निकल जाती है आराम से, जिस तरह गूंदे हुए आटे से बाल निकल जाता है या मक्खन से बाल निकल जाता है, और कुरान पाक फरमा रहा है इतनी तकलीफ़ होगी कि पिंडलियाँ पिंडलियों से जुड़ जाएंगी। साफ ज़ाहिर है बड़ा कलाम तो अल्लाह का है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कलाम और अल्लाह के कलाम में मुताबकत कैसे हो, इसमें मुताबकत कैसे हो? सरकार तो फरमा रहे ऐसे जान निकल जाएगी पता नहीं चलेगा, मगर कुरान कह रहा है तकलीफ़ होगी। तो वो पढ़ के उसने कहा बड़ी बात तो अल्लाह की है, सरकार की बात तो बाद में आती है, कुरान कह रहा है तो मौत की इतनी तकलीफ़ होगी। वो परेशान हो गए, रोने लग गए, रोते रहे रोते रोते सो गए। आका अलैहिस्सलाम का दीदार हो गया, भाग के कदमों में गिरे, रो रहे थे। दुनिया क्या बात है, क्यों रोता है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आपने फरमाया है कि मोमन की रूह इस तरह आराम से निकल जाती है जिस तरह गूंदे हुए आटे से बाल निकलता है या मक्खन से बाल निकल जाता है, मगर कुरान फरमा रहा है कि इतनी तकलीफ़ होगी पिंडलियाँ पिंडलियों से जुड़ जाएंगी। तो इस बात ने मुझे परेशान कर दिया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशान ना हो, तेरे इस सवाल का जवाब सूरह यूसुफ में है। वो उठा, उसने सारी सूरह यूसुफ पढ़ डाली, उसे बात समझ ना आई। फिर दोबारा सूरह यूसुफ सारी पढ़ी, नहीं बात समझ आई, फिर पढ़ी, नहीं समझ आई। फिर वो किसी आलिम के पास गया, आशिक सूफ़ी दरवेश साहिब नज़र के पास गया कि हुज़ूर ये मैं इस वजह से परेशान था, फिर ऐसे ख्वाब देखा है, फिर आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है, तो मैंने सूरह यूसुफ 3 बार पढ़ी है, मुझे तो समझ नहीं आई। उन्होंने फरमाया इधर आओ हम तुम्हें समझाते हैं। उन्होंने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ये फरमा गए हैं कि जब तेरी मौत का वक्त आएगा ना, हम खुद तुझे लेने आएंगे, हम खुद तुझे। उनका नाम है अहमद गज़ाली। आप बचपन में छोटे होते यतीम हो गए। आपकी वालिदा ने बड़ी मेहनत से दोनों भाइयों को पाला पोसा, पढ़ाया, तरबियत की, आलिम बनाया। मगर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो आलिम थे, खतीब थे, अदीब थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, मुहक्किक थे, पढ़ाते थे। और आपके जो भाई थे अहमद गज़ाली, आपके जो भाई थे वो सारी फरमा रहे, वो मस्त थे, मग़लूब हाल थे, मजज़ूब थे, जज़्ब की कैफियत में रहते थे। और वो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते थे, वो घर में अपनी पढ़ने। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने वालिदा को शिकायत की कि लोग बातें करते हैं कि आपका भाई नमाज नहीं पढ़ता है, आप हमें समझाते हैं और आपका भाई तो आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता है। तो वालिदा ने उनको डांटा, आप जाया करें नमाज पढ़ने, क्यों नहीं जाते? तो आपके भाई अहमद गज़ाली मस्जिद में आ गए। इमाम गज़ाली सरकार के पीछे आके खड़े हो गए, एक रकत पढ़ी। जब दूसरी रकत में आप खड़े हुए तो वो थोड़ी देर के बाद नमाज छोड़ के चले गए। नमाज छोड़ के चले गए। लोगों ने फिर बड़ी बातें की, आंदा ही नहीं सी क्या गया, तो लोगों ने नमाज ही खराब कर दी। फिर अपनी वालिदा के पास गया, माँ जी इससे बेहतर था, ये आता ही ना, ये बात नहीं, कभी गया ही नहीं, जो आज गया है तो देखा दूसरी रकत में पीछे आ गया। माँ ने पूछा, डांटा, तूने ये क्या किया?
یہ کیا طریقہ ہے؟ جاتا نہیں تھا، آپ کیا ہے تو نماز خراب کر دی. کون سلام پھیر کے آ گئے تھے؟ انہوں نے کہ اماں جی جب تک بھائی جان نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہے میں پیچھے نماز پڑھتا رہا. یہ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو یہ عورتوں کے حیض و نفاس کے مسئلے سوچنے لگے. تو ان کا دھیان اللہ سے ہٹ کے مسئلوں کی طرف آ گیا تو میں ان کو چھوڑ کے آ گیا. دیکھو والدہ کی شان، دیکھو والدہ کو مقام دیکھو. ماں چنڈیا ہر کرنے لگی دونوں ہی میرے کام کا تو کوئی بھی نہ نکلا، دونوں میں سے میرے کام کا تو کوئی بھی نہ نکلا. احمد غزالی نے کہا ماں جی کیسے کام کا نہیں نکلا؟ کہ دیکھے وہ نماز میں جب تک اللہ کی طرف متوجہ رہا میری نظر کا عالم دیکھے میں کھڑا رہا. جب اللہ سے دھیان ہٹا اللہ نے مجھے نظر دی، میں چھوڑ کے آ گیا. ماں نے کہا میرے لیے دونوں کی کار اس لیے ہے کہ ایک کا دھیان ہے تو نفاس کے مسائل پہ ہے اور دوسرے کا دھیان اس کے دل کے ہے. مولا کی طرف دھیان کسی کا مولا کی طرف دھیان کسی کا نہیں. سمجھے بات؟ اور یہ ہمارے درجے اتر کے یہ بات سمجھے. سرکار سے بھی یہ سوال ہوتے تھے اس طرح کے کہ یا رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں خیال آتے ہیں، پھر حضور سمجھاتے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ بھی خیال کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا. تم میں سے کوئی ہے جو بغیر خیال کے نماز پڑھ لے؟ اگر کوئی بغیر خیال کے نماز پڑھے اور کوئی خیال نہ ہے میں اس کو گھوڑا دوں گا. آقا علی سرکار جلدی سے کھڑے ہوئے حضور میں پڑھوں گا. سرکار نے بات ٹھیک ہے پڑھو. مولا علی سرکار نماز پڑھی، نفل پڑھ کے سلام پھیر کر فارغ ہوئے. حضور نے پوچھا ابھی بتاؤ خیال نہیں آیا؟ یا رسول اللہ آیا. میں بھی یا رسول اللہ ساری نماز چاہیے خیال آ رہا حضور پتہ نہیں کہڑا گھوڑا دے رہے تو ہم کیا چیز. اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سرکار بیٹھے تھے. توجہ کرنا بڑی کمال کی بات سن رہا. آپ تشریف فرماتے ایک آدمی جلدی آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی جس طرح لوگ اکثر کرتے ہیں. جلدی اس نے قیام کیا، جلدی جلدی اس نے نماز یعنی صحیح طریقے سے نہ قیام کر رہا تھا، نہ رکوع کر رہا تھا، نہ جلسہ کر رہا تھا. جلدی اس نے نماز پڑھی. جب اس نے سلام پھیرا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ سرکار برا لے کر اس کو چھوڑ دیا. میں ڈانٹ کے فرمایا نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے جلدی سے بڑے آرام سے اس نے نماز پڑھی. سبحان اللہ وبحمدہ وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس طرح آرام سے اس نے ساری نماز پڑھی. کافی دیر لگا کر انہوں نے اپنے من کو سلام پھیرا تو مولا علی سرکار نے فرمایا بتا وہ نماز صحیح تھی یا یہ صحیح ہے؟ اللہ سرکار صحیح تھا وہ اسے. فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا حضور جویں دی بھی سی اللہ تے ڈرنا پڑی سی یہ تواڈے ڈرنا ماشاءاللہ. اتنی باتیں دیکھیں 2 بج گئے. اتنی باتیں آپ کو سنائی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ نصیحت آپ کے سب ساری زندگی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.